الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. احباب گرامی، سامعین و سامعات، دنیا کے موجودہ حالات میں جس بھی شخص کو ملی ہے وہی بے سکونی کا شکار ہے۔ دنیا کی ساری نعمتیں بھی ہیں، وقت بھی ہے، زندگی بھی ہے، لیکن اس کے باوجود ایسی بے سکونی شاید اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ اسباب کیا ہے اور حل کیا ہے؟ کچھ اہم ترین چیزوں کی طرف اشارہ مقصود ہے۔ انشاءاللہ جو اپنی فکر کرتا ہے اور پھر مخلص ہو کے خود کو مریض سمجھ کے دوا کی کوشش کرتا ہے، میرا رب شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اس دنیا کی اساس اللہ تعالیٰ نے مادے پہ رکھی ہے۔ مادے کے بغیر، میٹیریل کے بغیر گزارا نہیں ہے، لیکن اس کی دو صورتیں رکھی ہیں۔ پہلی وہ کہ جو میں چاہتا ہوں، اور دوسری وہ جو اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتے ہیں۔ اس وقت جو حاصل ہے ہم اس پہ خوش نہیں ہیں، اور جو حاصل نہیں ہے اس کی امید لگا کے بیٹھے ہیں۔ ہماری پریشانیوں کی بنیادی اساس اور وجہ یہی ہے۔ جو مل گیا ہے اس کی قدر نہیں، جو نہیں ملا اس کی فکر بھی ہے، تڑپ بھی ہے، آرزو اور تمنا بھی ہے، بھاگ دوڑ بھی ہے۔ اس وجہ سے حاصل کا مزہ نہیں ملتا، اس کے اندر اللہ نے جو چین اور سکون رکھا ہے اس سے ہم محروم ہیں۔ تو سب سے پہلے جائزہ لیجئے کہ اللہ نے آپ کو کیا دیا ہے، اسے گنیے، کبھی ڈائری بنائیے، کبھی نوٹ کیجئے، جمع کیجئے، پھر کبھی اس کا ریٹ لگائیے۔ میں سب سے پہلے اپنے وجود کو دیکھتا ہوں تو سر سے لے کے پاؤں تک میرا ایک ایک عضو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اس کی ویلیو پوری دنیا بیچ کے بھی اسے خریدا نہیں جا سکتا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس دور میں گلی محلے میں یہ اعلان سنتا ہوں کہ بال جو ہے نا کنگھی والے، ٹوٹے ہوئے، کاٹے ہوئے، یہ 5,000، 6,000، 10,000 تلک کلو بیچیے۔ اللہ نے مجھے یہ مفت میں دیے ہیں، ماں کے پیٹ میں دیے ہیں، اور لگاتار دیے ہیں۔ فصل ایسی ہے کہ کاٹتے 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 عمر گزر گئی، مگر میں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ اگر انسان اس کو بنا سکتا ہوتا تو گلیوں میں، محلوں میں آوازیں لگا کے ہمارے ان بالوں کو خرید کے دوبارہ ان کی صنعت بنا کے اسے دنیا میں مہنگا ترین کر کے اتنی ایک بگ مہنگی بنتی ہے۔ میں نے کبھی اس کا جائزہ نہیں لیا، اس وجہ سے میں رب پہ راضی نہیں ہوں، شکوے کرتا ہوں، وگرنہ شکر کرنے کے لیے یہ بال ہی کافی تھے۔ اگر قیمت لگانی ہے تو اپنے اثاثے چیک کیجئے، آپ کا دماغ ساری دنیا بیچ کے بھی شاید نہیں بنایا جا سکتا۔ پھر اس دماغ کے ابھی تو ہم نے حصے نہیں پڑے اور اللہ نے ماں کے پیٹ میں بنا کے مفت عطا کر دیے۔ کبھی اپنی آنکھ کا وزن کیجئے اور اس کی قیمت جانیے کہ اس کے پیچھے جو 32 کروڑ راڈ اینڈ بونز لگے ہوئے ہیں، اور میرے رب نے رنگوں کی پہچان کے لیے یہ ٹیکنالوجی میرے اندر ڈال دی، ابھی تک سائنس اس تک نہیں پہنچ سکی کہ کچھ ایسا بنا سکے
کہ جس کا ڈیلا ضائع ہو گیا ہے وہاں اس کو نیا لگا کے دے سکتے۔ مجھے پتا چلتا کہ میرے رب نے مجھے کتنا نوازا ہے اگر میں صرف ایک زبان کے لوتھڑے کو اللہ نہ کرے کٹ جائے۔ ان سے پوچھئے جن کی زبان کٹ گئی اور آج ان کے پاس نہیں ہے، یہ جن کے پاس یہ زبان تو ہے مگر بولنے کی طاقت نہیں ہے۔ اسی طرح کان کتنے قیمتی ہیں، ان کے اندر لگا ہوا ساؤنڈ سسٹم اللہ نے جو مفت میں دیا ہے۔ کسی مسجد میں جا کے ساؤنڈ سسٹم اور مکسچر کا پتہ کیجیے۔ ابھی میری جیب میں ایک اپیل آئی ہے کہ ہم نے مسجد میں کچھ 2-3 ڈبے لگوانے ہیں، مکسچر لگوانا ہے، تو وہ ہم نہیں لگوا پا رہے، ہم نے ہمت نہیں ہے، تو ہمارا تعاون کیا جائے۔ کہاں جا کے کس در پہ بھیک مانگی تھی کہ ماں کے پیٹ میں رب نے یہ سارے سسٹم آخر کہاں سے منگوا کے لگوا کے دیے تھے؟ سارا کچھ اندر ہوا ہے۔ ناک میں اگر قوت شامہ نہ ہو، ساری دنیا کرونے میں پیسے لگا لگا کے تھک گئی، لیکن اگر اللہ واپس نہ کرے تو یہ سونگھنے کی صلاحیت کتنی بڑی نعمت ہے، اس سے پوچھئے جو معروف۔ میرے بھائیوں، میرا اپنا وجود وفی انفسکم افلا تبصرون، کچھ بھی اور چیز نہ ہو تو یہی وجہ شکر ہے، جسے دیکھ کے جسے لے کے میں آج شکوے کر رہا ہوں۔ تو خیر وقت کم ہے، مجھے اشارہ کرنا ہے کہ کبھی آئینے میں کھڑے ہو گئے، اس کے سامنے کھڑے ہو گئے، کبھی اپنے وجود پہ جہاں تک نگاہ ڈالی جا سکتی ہے دیکھیے۔ اللہ تو کہتے ہیں کہ دیکھ، اور پھر ذرا سوچ کہ یہ بات شکوے کرنے والی ہے، بے سکونی کی ہے، یا خود کو دیکھ کے کبھی سکون بھی تو حاصل کر کہ میرے رب نے بن مانگے مجھے اتنا عطا کیا ہے، اگر میں مانگوں گا تو وہ کتنا دے گا۔ سب سے پہلی چیز بے سکونی کی یہ ہے کہ ہم خود کو نہیں سمجھے، اور دوسری چیز کہ مالک کو نہیں سمجھے۔ جس دن آپ کو مالک کی سمجھ آ گئی نا، آپ کو اتنا ہی رب سکون عطا کر دے گا جتنا کہ مدینے کی بستی میں کیچڑ والی کچی مٹی کے اوپر بیٹھ کے مسجد نبوی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون آتا تھا، اور یہ سکون مجبور کر دیتا تھا کہ بارش ہے، کیچڑ ہے، پھر بھی سر سجدے میں رکھو اور کہو کہ سبحان ربی الاعلی، اللہ جو بھی سوچا جائے اس سے بڑی تیری نعمتیں، اس سے بڑا تو ہے۔ انشاءاللہ شکوے ختم ہونا شروع ہو جائیں۔ ایک اور بہت بڑا سبب کہ ہم حاصل صرف یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری سوچ کے مطابق ہے وہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ بھائیو دیکھیے، بچے کو چھوٹی عمر میں میٹھا بہت اچھا لگتا ہے، چینی بڑی اچھی لگتی ہے، گڑ، اس طرح کی چیزیں، لیکن ماں کو پتا ہے کہ اس سے پھنسیاں نکلیں گی، اس سے پھوڑے نکلیں گے، اس سے خون خراب ہو سکتا ہے، اس میں یہ پرابلم آ سکتا ہے، اس لیے ماں روک دیتی۔ جس چیز سے روکا جا رہا ہے وہ مجھے اچھی لگ رہی ہے، میں مانگ رہا ہوں، میں ڈیمانڈ کر رہا ہوں۔ ہم نے کبھی آج تک اتنے جمعے پڑھتے آپ کو ہو گیا، زندگی گزر گئی، کیا آپ نے کبھی پتہ کیا کہ قرآن مجید میں مجھے اللہ نے کتنی چیزوں سے منع کیا ہے؟ کیونکہ جس سے رب منع کرتے اس میں خیر ہے۔ ڈاکٹر سے تو پوچھتے ہیں، اس سے ٹائم لے کے گئے ہوتے ہیں، ایک دفعہ دروازے سے نکل کے پھر لوٹتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب پرہیز کی یہ کی کھاوا دے کی نہ کھاوا۔ کبھی اللہ سے بھی پوچھیں، جس چیز سے رب منع کر دینا اس میں سکون ہے، اگر اس کو اپنایا گیا تو بے سکونی ہوگی۔ اگر ڈاکٹر کہتا ہے کہ تلی ہوئی چیزیں نہیں کھانی، اور پھر میں کھا بیٹھتا ہوں، بخار میں پیٹ خراب ہوتا ہے، موشن لگتے ہیں، قے آتی ہے، طبیعت اوزار ہوتی ہے، بے سکونی، تو وجہ کیا ہے؟ کس کو ملامت کروں؟ ملامت اپنے اس رویے کو کروں کہ جس نے جانتے ہوئے بھی پھر انتخاب کیا ہے، پرہیز نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جن جن چیزوں سے روکا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں، کم از کم ایک لسٹ تو گھر میں ہوتی، جس گھر میں شوگر کے مریض رہتے ہیں نا، کئی پرچے پڑے ہوتے ہیں، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں لینا، یہ اچھا نہیں، یہ مناسب نہیں،
لیکن جہاں انسان رہتے ہیں ان کے گھر میں پتہ ہی نہیں کیا لینا ہے کیا نہیں لینا، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اور سنیے، جب بھی رب کی نافرمانی ہوتی ہے بندے کے دل پہ سیاہ نقطہ ڈال دیا جاتا ہے اور بے سکونی بڑھا دی جاتی ہے۔ اور چیک کریں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ منفی نہیں سوچنا، منفی نہیں سوچنا، سوچ اچھی ہونی چاہیے۔ پورا قرآن اسی موضوع پہ کہ اپنی سوچ مثبت کرو، اپنی سوچ مثبت رکھو۔ پہلی آیت ہی یہی کہہ رہی ہے الحمدللہ رب العالمین، پوری کائنات کو دیکھ کون ہے جو اس کو پاور دے رہا ہے۔ سورج مسلسل جل رہا ہے، اور جو چیز مسلسل جلے ایک دن ختم ہو جاتی ہے۔ چولہے میں جب ہم لکڑی رکھتے تھے جتنی مرضی لمبی لگا دیں جل جل کے آخر ختم ہو جاتی تھی۔ کون ہے جو سورج کو لگاتار توانائی دے رہا ہے؟ سولر پینل آج پوری دنیا لگا کے بیٹھی ہے مگر وہ کسی جگہ اس کی پاور کم نہیں ہونے دیتا۔ تو جو رب اتنا کچھ عطا کر سکتا ہے، کیا وہ مجھے میری ضرورتیں نہیں دے سکتا؟ دے سکتا ہے، اس کے پاس کمی کوئی نہیں۔ جب میں رب کے در سے نا امید ہوتا ہوں تو در در کے دھکے کھاتا ہوں، پھر مایوسی ملتی ہے اور پھر میں بے سکون ہو جاتا ہوں۔ پھر میں کہتا ہوں کہ میں نے دعائیں کی پوری نہیں ہوئی۔ بھائی اللہ کے بارے میں پہلے سوچ مثبت کیجئے، سکون مل جائے گا۔ انا عند ظن عبد بی، اور ذہن بنائیے، ایک میری چاہت ہے ایک رب کی چاہت ہے۔ میرے مانگنے پہ بھی اگر رب فوری دے دے یا بن مانگے دے دے تو یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کی رحمت ہے۔ اور میرے مانگنے پہ بھی اگر وہ نہیں دے رہا تو یقیناً کوئی حکمت ہے، وہ نہیں دے رہا۔ اگر مجھے وہ مل جاتا تو میرے لیے کتنا نقصان ہوتا۔ اللہ اکبر، اگر یہ نقطہ سمجھ آ گیا ہے تو ذرا دیکھ لیں، ہم سوچ لوگوں کے بارے میں بھی منفی رکھتے ہیں، پھر سکون کیسے ملے گا؟ ابے کے بارے میں یہ سوچ بنی ہوئی نہیں لوگوں کی۔ باپ جو ہوتا ہے نا، یہ پرانی سوچوں کا مالک ہوتا ہے، یہ کچھ نیا نہیں کرتا، کچھ نیا نہیں کرتا۔ اور اگر نیا کرنا لگ جائے تو ہمارے ابا نے ساری جمع پونجی تجربوں میں گزار دی ہے اور اسی میں برباد کر دی ہے۔ تو جب تلک آپ والد کے بارے میں سوچ مثبت نہیں کرو گے آپ کو کبھی سکون نہیں ملے گا۔ ماں کے بارے میں ہماری رائے منفی ہو جاتی ہے، بیوی کے بارے میں ہماری سوچ منفی، اور بیوی کی شوہر کے بارے میں سوچ منفی، دوست کی دوست کے بارے میں رائے منفی ہے، انتظامیہ کی خطیب کے بارے میں، خطیب کی انتظامیہ کے بارے میں، حضرات عوام کی حکمرانوں کے بارے میں، حکمرانوں کی عوام کے بارے میں۔ چیک تو کریں، ایک پارٹی کی دوسری کے بارے میں، دوسری پارٹی کی رائے تیسری پارٹی کے بارے میں، سب منفی چل رہا ہے، اور مثبت کے ہوتے ہوئے بھی میں اس کو نہیں دیکھتا۔ میں ہمیشہ کیڑے نکالتا ہوں، میں ہمیشہ جسم کے داغ دیکھتا ہوں جو تھوڑے ہیں، پورا جسم کی صفائی پڑی ہے میں وہ نہیں دیکھ سکتا۔ وائٹ بورڈ کے اوپر لگا ہوا ایک سیاہ نقطہ تو پہلے دکھائی دیتا ہے مگر اس کی اتنی سفیدی نظر نہیں آتی۔ تو میرے بھائی سکون موجود ہے دنیا میں، تجھے ڈھونڈنا نہیں آتا، تجھے لینا نہیں آتا، تیرے ارد گرد ہے، تیرے پاس ہے۔ دماغ میں مثبت سوچ لے کے آئیے، آپ کو سکون ہو جائے گا۔ مثلا دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جو دشمن دار نہ ہو، جس کے پاس چھوٹی سی بھی نعمت ہے نا اس کے حاصل پیدا ہو جاتی ہے۔ استعینوا علی حوائجکم بالکتمان فإن کل ذی نعمت محسود، کہ اپنی دی ہوئی اللہ کی نعمتوں کو ہر وقت سٹیٹس پہ نہ لگاتے رہا کر۔ جب کوئی کسی کو نعمت میں دیکھتا ہے تو آٹومیٹکلی حسد بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ جب دشمنیاں پیدا ہو جائیں تو خود کو سورج کے ہوتے ہوئے دھوپ سے اگر چھاتی نہ ہو، چھتری نہ ہو، چھاتا نہ ہو، چھت نہ ہو، بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو رات کو سونے سے پہلے بستر پہ بیٹھ کے ایک دفعہ سب کو معاف کر کے سونا مشکل بہت ہے مگر پرسکون نیند آئے گی۔ کہ دشمن دشمنی کر رہا ہے، شریک شریکہ پیٹ رہا ہے، مخالف میری مخالفت کر رہے ہیں، لیکن میرے ساتھ میرا اللہ ہے نا، جو رب چاہے گا وہی ہوگا، اللہ کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں ہونے والا۔ دشمن لاکھ برا چاہے پھر بھی کچھ نہیں ہوتا۔ آگ کا کام جلانا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلا سکے،
پانی کا کام ڈبونا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو تو نہیں ڈبویا اس نے، اور اسی دریا نے فرعون کو روتے دے دی۔ تو فیصلے اوپر ہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہیں، لہٰذا سکون لینے کے لیے سوچ کو آپ پاکیزہ کریں۔ اللہ نے منع کیا ہے کہ غلط جملے نہ سنے جائیں، اور کبھی نہیں سنے جا سکتے اگر غلط بولے نہ جائیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ بولنے کا سننے کا آپس میں تعلق ہے۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ میں برا نہ سوچوں، گالی نہ سنوں، میں جھوٹ بھی نہ سنوں، میں غیبت بھی نہ سنوں، تو پھر ضروری ہے کہ غیبت کی نہ جائے۔ مجھ سے کئی دوست پوچھتے ہیں جی تویز لینا ٹھیک ہے؟ میں کہتے ہیں ٹھیک ہے، تویز لینا ٹھیک ہے، دینا درست نہیں۔ کیوں بھائی؟ جب دینے والا ہی نہیں ہوگا، دینے والا نہیں ہوگا، ڈیمانڈ کرنے والا بازار 8 گھوم کے آ جائے، جب ایک چیز ہے ہی نہیں مارکیٹ، آپ 10 دکانوں پہ جاتے ہیں، سارے کہتے ہیں نہیں باجی یہ نہیں ہے، تو ہم واپس آ جاتے ہیں، گھر والوں کو بھی صبر آ جاتا ہے۔ جناب دنیا تو ڈیمانڈ کرے گی، کان بنے ہی سننے کے لیے۔ 1.5 سال پیدا ہونے والا بچہ چپ کر کے پھرتا رہتا ہے کہ وہ سنتا ہے میرے باپ کی بولی کیا ہے، میری ماں کیا بولتی ہے، میرے بھائی، میرے بڑے، میرے وڈیرے، میرا گھر، میرا سماج، میری سوسائٹی، گلی محلہ کیا بولتا ہے۔ جو آپ بولیں گے وہ سن کے سنبھال لے گا، جس دن بولا نا وہی لفظ آپ کو واپس لینے پڑیں گے، اور جب لفظ واپس ہوتے ہیں تو تکلیف بڑی ہوتی ہے۔ کسی کو ماں کی گالی دینا بڑی آسان ہے، مزہ آتا ہے، لیکن سننی بڑی مشکل ہے جناب۔ جب دیتے ہیں، سناتے ہیں تو سننی پڑتی ہیں، پھر بے سکونی سماعت سے، بے سکونی زبان سے اور بول سے اپنے بولوں کو پاکیزہ کیجئے، کیونکہ جب رب کی نافرمانی میں کچھ بولا جاتا ہے تو پھر بے سکونیاں وہاں پہ آ کر کے اپنے ڈیرے ڈال لیتی ہیں۔ جناب آنکھ، کیوں اللہ نے کہا کہ آنکھ نیچی رکھو؟ پرہیز ہے۔ کیوں کہا مردوں کو، عورتوں کو نگاہوں کو نیچے رکھنا ہے؟ لیکن ہم نے نافرمانی کی، اور پھر سکون کی تلاش ہے، اور سکون کی تلاش کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ شمالی علاقوں میں، باہر پکنک پہ ہم اپنے ٹرپ لے کے جاتے ہیں، فیملی کو لے کے جاتے ہیں، کیا کرنے؟ اپنی بخاؤ دوجیاں دی ویخو، یہ تھیم ہے لوگوں کی۔ وگرنہ سارے لوگ اس ہفتے والے دن کیوں جاتے ہیں، جمعے کو یا اتوار کو کیوں جاتے ہیں، باقی دنوں میں کیوں نہیں جاتے؟ جی اتنے رش نہیں ہوتا، جا کے کی کرنا ہے؟ اٹاں ویکھنی ہے، کندھاں ویکھنی ہے۔ بھئی جو تو دیکھنے جا رہا ہے، کیوں دیکھنے جا رہا ہے؟ ایک طرح کی چیزیں دیکھ دیکھ کے تھک گیا ہوں، کچھ نیا دیکھا ہے؟ تو جناب رب کی نافرمانی میں جو سین دیکھا جائے گا، کہتے ہو کہ نہیں ویلڈنگ ہو رہی ہو تو بچے کی نظر موڑ دیتے ہو کہ پڑھتے یہ نہیں دیکھنا، نظر خراب ہو جائے گی۔ تو رب نے اگر کسی چیز سے منع کیا ہے تو اس سے نظر خراب ہوتی ہے، نظارہ خراب ہوتا ہے، دل کی طرف جو تعلق جاتا ہے وہ رابطہ خراب ہوتا ہے، وہ دماغ جو سوچتا ہے تو سوچ خراب ہوتی ہے۔ جب سوچ خراب ہو جائے تو پھر بندے کی زبان اور لب و لہجہ بگڑتا ہے، اور جب لب و لہجہ بگڑ جائے تو پھر یہ آرڈر لگاتا ہے، جب آرڈر لگاتا ہے تو انسان کے اعضاء خراب ہوتے ہیں، قدم غلط طرف اٹھتے ہیں، چال ٹیڑھی ہوتی ہے، اور لوگ پھر کردار پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ اور پھر میں کہتا ہوں کہ مجھے کوئی دیکھے بھی نہ جو میں غلط کر رہا ہوں، تو جب کوئی غلط کرتے دیکھے گا تو کچھ بولے گا، جب بولے گا تو مجھے تکلیف ہوگی، پھر مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ تو یہی وجہ ہے، یہی جنگ ہے، یہی لڑائی ہے۔ تو اللہ کی پہلے منع کردہ چیزوں سے پرہیز سیکھیے، اور میں امید کروں گا کہ اگر آپ کا مسجد سے تعلق اسی طرح ہے تو کم از کم قرآن مجید میں جو نواہی ہیں، جو منع کردہ چیزیں ہیں، ان کی گھر میں ایک لسٹ تو بنی ہوئی ہو نا۔ لا تقربوا الزنا، لائے نافیہ، لائے ناہیہ اور لائے نفی جنس، جن چیزوں سے اللہ نے منع کر دیا ہے، اتنا تو مجھے پتا ہو کہ یہ چیزیں ممنوع ہیں۔ اس کے بعد سکون لینا ہے، اور بھی ڈھیر ساری مثالیں ہیں۔ مثلا اللہ نے حرام کھانے سے منع کیا ہے، اب حرام کھا کے سانپ حرام ہے، آپ زہر جانے انجانے میں کھا لیں اثر تو کرے گا، یا تو معدہ واش کروا لیں، اگر فوری معدہ واش نہیں ہوتا تو اس کے اثرات جو مضر ہیں وہ کبھی نہ کبھی شو ہوں گے، جلد خراب ہو سکتی ہے، اعصاب خراب ہو سکتے ہیں، نروس سسٹم خراب ہو سکتا ہے، بلڈ سسٹم خراب ہو سکتا ہے، کوئی اور پرابلم آ سکتی ہے۔
تو میرے بھائی اپنے کھانوں کے لقمے پاکیزہ کیوں کرنے ہیں؟ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ کتنا کتنا کھانے کے لیے پوری پوری رات جاگتے ہیں مگر پھر سکون کی نیند نہیں آتی۔ وہ خشک ٹکڑے بغیر کسی سالن کے پانی میں بھگو کے، سیلاب کے دنوں میں آپ نے دیکھا وہ سیلاب والے پانی سے بھگو کے بھی بچے کھا کے رات کو سوتے ہیں اور جسم پہ ہزاروں مچھر کاٹ رہے ہیں مگر پھر بھی وہ سکون سے سو گیا ہے۔ اسے پتا ہے کہ کچھ ہے ہی نہیں، میرا اللہ مالک، اور جس کا مالک اللہ ہو پھر اسے نیند آ ہی جاتی ہے۔ اس لیے پہلا کام نواحی سے بچے۔ دوسری چیز، اللہ کے جو آرڈرز ہیں نا ان کی بھی لسٹ آپ بنائیں۔ ویسے تو یہ ہر مسجد میں ہونی چاہیے مگر ہم نا اصل میں کوئی ترتیب سے سبق نہیں پڑھتے۔ ایک دن پڑھا، دوسرے دن تھک گئے، تیسرے دن نہ ہوا، چوتھے دن جو ہے کوئی کام پڑ گیا، کبھی مصروفیت ہو گئی۔ تو ہمارے پاس کم از کم لکھا ہے علماء نے کہ 500 آیتیں ایسی ہیں کہ جو اللہ کے آرڈر بتاتی ہیں۔ 500 کے لگ بھگ آیات ہیں جو اللہ کی منع کردہ چیزیں بتاتی ہیں، اور لا اترا ہوا ہے، عرش بری سے اتارا گیا ہے، اہل زمین کے لیے اتارا گیا، اور اسے ذکر کہا گیا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ چیزیں لوگے تو تم پرسکون ہوگے، تمہارے دل میں سکون آئے گا۔ مثلا ہمیں اتنا علم ہے کہ اللہ نے توحید کا حکم دیا ہے، توحید پڑھنے کا، جاننے کا حکم دیا ہے۔ فَعْلَمْ، فَعْلَمْ قرآن مجید کا یہ لفظ ہے، فَعْلَمْ، جان۔ جیسے محبوب کو حکم ملا تھا نا پہلی وحی میں، اقرا، اگر قوموں کے مسئلے حل کرنے ہیں تو پہلے قوم کے مسائل جان لیجئے۔ اگر آپ کا ایم پی اے ایم این اے علاقے سے گیا ہے اور اسے پتا نہیں ہے کہ آپ کے مسائل کیا ہیں، وہ اس میں بیٹھ کے یا تو سوئے گا یا دائیں بائیں دیکھے گا یا کسی پہ طنز کرے گا، وقت برباد کر کے آ جائے گا مگر آپ کی ترجمانی نہیں کرے گا۔ اگر قوم کے مسئلے جاننے ہیں تو پہلے قوم کے مسئلے پڑھیے، اور محبوب نے 40 سال پڑھا ہوا تھا، اللہ نے پھر تاکید مزید کی کہ اور پڑھیے، اور ایک بار نہیں 3 بار وحی میں حکم ملا کہ اقرا، پڑھنا پڑے گا۔ آپ نے ان مسائل کو پڑھا کہ جس وجہ سے رب ناراض ہوتا ہے، جگ ناراض ہوتا ہے، ماں باپ ناراض ہوتے ہیں، بہن بھائی ناراض ہوتے ہیں، اپنے بیگانے ناراض ہوتے ہیں، صرف ایک ہی چیز ہے، اور وہ ہے کہ ہم اپنا فرض نہیں نبھا رہے ہوتے ہیں۔ جب فرض نہیں نبھاتے تو حقوق کے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، جب لوگوں کو حقوق نہیں ملتے تو بے چینی ہوتی ہے، جب بے چینی ہوتی ہے تو اضطراب کھڑا ہوتا ہے، اور جب اضطراب کھڑا ہو تو بندہ بیٹھ نہیں سکتا، جب بیٹھ نہیں سکتا تو زلزلے بپا ہوتے ہیں، اور پھر باہر بھاگتا ہے، تلاش کرتا ہے سکون کی، مگر ملے کہاں؟ وہ جہاں بھی جائے سب جگہ انسان ہی ہے، اور انسان حیوانوں سے بھی زیادہ تنگ کرنے والے اور کاٹنے والے بن گئے ہیں۔ مقید کر دیا سانپوں کو یہ کہہ کر سپیروں نے، یہ انسانوں کو انسانوں سے ڈسوانے کا موسم ہے۔ یہ رب کو ڈسنے سے معاف نہیں کرتا، یہ رب کو ڈنگ مارتا ہے، یہ توحید کو کاٹتا ہے، یہ اس کو چیر پھاڑ کرتا ہے، اس کو چھوڑ چکا ہے، یہ شرک سے نہیں بچ رہا۔ کیا خیال ہے کہ یہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا؟ ان لوگوں سے وفا کی توقع مت رکھنا جو رب کو بھول سکتے ہیں، وہ سب کو بھول سکتے ہیں۔ نماز سب کو پتہ ہے پڑھنی، کسی نشئی کو بھی پوچھ لینا کہ نماز کیا ہوتی ہے تو وہ کہے گا نماز پڑھنی ہوتی ہے، مسجد میں جانا ہوتا ہے۔ بھئی تو کیوں نہیں پڑھتا؟ میں سویرے اٹھ کے ایک دفعہ سوچ لینا کہ میں نماز چاہ، بس پھر میں سارا دن میری 24 گھنٹے نماز چی لگ جاتی ہے، کوٹ کوٹ پیتیاں، ذرا بنل گلا پیتیاں، اللہ سے باتیں ہی کرنی ہے نا، تو وہ میں پی لیتا ہوں، میں اس طرح جی لیتا ہوں۔ وہ جو پینے پلانے کی بات کرتے ہیں ان سے کہہ دو کہ ہم بھی پیا کرتے ہیں، اور وہ جتنی پی کے جام میں چھوڑ دیتے ہیں، نہیں، وہ جتنی پی کے بہک جاتے ہیں اتنی جام میں چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ سنتا چھڑیاں جے کہ نہیں؟ کیوں چھوڑی؟ میں کہہ سکتا تھا کہ پہلے سنتا پڑھ لو، قاری صاحب بھی کہہ سکتے تھے، لیکن یہاں جو جام پیو گے نا، اگر بیت اللہ میں 2 رکعت پڑھنے کا ثواب 2 لاکھ رکعت کا ہے تو وہی گھر میں جا کے پڑھو گے تو 2 لاکھ سے زیادہ ثواب ملے گا۔ جس نے بیت اللہ میں اتنا اجر بتایا ہے اسی نے گھر میں سنتوں کا اتنا اجر بتایا ہے جناب۔
یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا، یہ جو ہم جگہ بدلتے ہیں، یہ جو سنتیں ہیں، یہ جو نوافل ہیں، لا تجعلوا بیوتکم قبورا، ہم گھر میں جائے نماز مرضی سے نہیں بچھاتے. جس ہستی نے اپنے گھر میں یہ بچھوائے ہیں اسی نے کہا ہے کہ محبوب ان کو کہو گھروں کو قبرستان نہیں بناؤ. قبرستان میں مردے ہوتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے. تم زندہ ہو تو زندہ ہونے کا ثبوت دو، اپنے گھروں میں بھی میری عبادت کرو تاکہ تمہارے جھکے ہوئے سر کو دیکھ کے، تمہارے رکوع کو دیکھ کے، تمہارے تشہد کو دیکھ کے، ہلتی ہوئی انگلی کو دیکھ کے، تمہارے گھر کا بچہ تمہیں دیکھ کے تمہیں کاپی کرے، تمہیں اجر بھی ملے، ثواب بھی ملے، اور جب وہ سجدے میں پڑے تو تمہیں ثواب بھی ملے. آپ یہاں پوری نماز پڑھ کے جائیں نا، شاید اتنا مزہ نہیں آتا. آپ کو سنتیں پڑھتے ہوئے دیکھ کے آپ کا بیٹا، آپ کا پوتا یا آپ کا نواسا نواسی وہ آپ کے ساتھ جائے نماز پہ، ایک دفعہ اسے سجدہ کرنا نہ آتا ہو، پیچھے اس کی جو کمر پوری کھڑی ہو، ہاتھ آگے کر کے صرف سر زمین پہ لگا دے نا جائے نماز پہ، ناک بھی نہیں، یہ والا حصہ لگا دے، تو آپ کو یقین کرو اس وقت جو اندر سکون ملتا ہے کہ میری نسل ابراہیم علیہ السلام تو دعا کرتے گئے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ماشاءاللہ میرا بیٹا بھی نماز پڑھ کے آیا ہے اور میرا پوتا بھی سجدے میں پڑ گیا ہے، تو میری تو ذریت آ گئی نا اس راہ پہ جس رستے پہ میں چلا تھا، جس رستے پہ انبیاء چلے تھے. یہ مزہ کدی پوچھنا ہے، سکون پوچھنا ہے تو دادا جی نو پوچھو. کیا خیال ہے؟ تو میرے بھائی اس لیے اللہ کے احکام تھوڑے تھوڑے کر کے، پانچ پانچ کر کے بھی آپ یاد کرنا شروع کریں نا تو 500 تے ایویں مک جاندے نے. 500 دا نوٹ، 500 روپیے جو توڑا لئیے نوٹ تو دیندیاں وانڈدیاں کو پتہ لگتا. آپ کبھی شروع تو کریں نا، نوٹ تو کریں، لکھیں تو صحیح، ڈائری تو بنائیں. قرآن کے عالم صرف یہ مولویوں کی ذمہ داری نہیں، آپ کو بھی حکم ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن ہے ہی ذکر، ہے ہی آسان، کوئی نظر ڈالنے والا ہو، توجہ دینے والا ہو، سکون ہم دیں گے. لیکن جب تم منہ موڑ کے پھر رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تجھے مادہ، تجھے پیسہ، تجھے روپیہ، تجھے دکان، تجھے ڈالر یورو ریال، تجھے اندرون شہر بیرون شہر، تجھے اس صوبے میں اس صوبے میں اس ملک میں 7 سمندر پار، تجھے دنیا سکون نہیں دے گی. یہ 20 سال کی کمائی کر کے جب واپس لوٹے گا تو اولاد منہ پھیر چکی ہوگی، بیوی بوڑھی ہو چکی ہوگی، رشتے اجنبی ہو چکے ہوں گے، دولت چھن چکی ہوگی، اور پھر یہ پاگلوں کی طرح گھومے گا کہ جن کی خاطر رب کو چھوڑا تھا وہ سب چھوڑ گئے. پھر سکون نہیں ملتا، پھر ٹکروں سے بھی سکون نہیں آتا. ابھی بھی موقع ہے اللہ کے احکام 2 کام کرنے ہیں. کون کون سے؟ کہ جو حاصل ہے اس پہ خوش ہو جائیں. رضیت باللہ ربا، رضیت باللہ ربا. کسی بھی مرد نو نہ مڑا جا ٹیسٹر لا کے ویکھ لو، جوان سنا کہے گا بس لنگ گئی ہے. کداں لنگی یہ نہ پوچھ، یہ نہ پوچھ. جی بندہ پھولن لگے تو اگوں کہندا ای سب گول تے کچھ نہ پھول، خودو کھولے گا وچوں لیرا ہی نکلنی ہے نا، تیری مہربانی رہن دے. پھر ایسا ایسا دل بھی چاہ رہا ہوگا کہ چلے کچھ سننے والا آیا ہے تو سنا دوں. میں نے جس بھی مرد کو ٹیسٹر لگایا ہے نا، وہ دا ایک ہی جواب ہے، کروں تنگ. میں بہت کرن ڈیا پر ادھروں رسپانس نہیں آتا. سارے زمانے دیاں بیبیاں چنگیاں، میرے والی نہیں ٹھیک ہے، انہوں میری قدر نہیں ہے. اینی تے ریڑی تے کوئی بی بی سودا لین آوے نا، وہ بھی کوئی حیا نال بول لیندی ہے میرے گھر چوں بھی میری اینی بھی ویلیو کوئی. کسی عورت کو پوچھ سیم جواب، پورا محلہ چنگا ہے پر میرے والا جڑا نا جی بس انہیں گوئی گالی ہے، بدھو ہی ہے. سارا زمانہ تعریف کرتا ہے، وہ منہ چ کی مجال، اداں لگتا ہے کہ جی میں انہیں میری تعریف کی تھی تو منہ چ کولے پہ جانے. یہ حالات ہیں ہمارے جناب، یہی دنیا ہے. جو حاصل ہے اس کی قدر نہیں، جو نہیں ہے اس پہ نظر ہے، اس طرف دل دوڑتا ہے، وہاں نظریں جا کے ٹکتی ہیں، وہیں دماغ 24 گھنٹے سوچتا ہے. یاد رکھیے قریب آ کے ہر چیز کی وہ کشش نہیں رہتی جو پہلے ہوتی تھی. یہ صرف جنت ہے، جتنا قریب ہوتے جائیں گے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ
جتنا جتنا قریب ہوں گے اتنی ویلیو بڑھتی جائے گی. بڑا نہیں، ایک آدمی کو جہنم سے نکال کے برزخ میں درمیان میں رکھا ہوگا، وہ اللہ سے نہ ایک ترلا مارے گا، اللہ جی اے میں جیڑی جگہ تے ہے نا، پہلے تو ترلا مار کے جہنم سے نکلا کہ یہ جگہ ٹھیک ہے بس ایتھے وہاں پہنچا، اللہ جی تھوڑا جہا اگے نہیں او جڑی ہے ایس پلاٹ چ بھیج دو بس کن تو پرلے پاس. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے اسے وہاں بھیج دیا جائے گا، اگلا حصہ زیادہ خوبصورت نظر آئے گا، پھر ادھر کرتے کرتے جنت الفردوس کی ڈیمانڈ کر بیٹھے گا. میرے بھائی یہ دنیا یہاں ڈیمانڈ پہ سب نہیں ملتا، وہاں جو مانگو گے ملے گا، جو سوچو گے ملے گا. بنی ہے نا سوچ مرداں دی کہ چلو اتنے اوکھے سوکھے ہو لے اگے تو ہورا لبڑیاں نے نا انشاءاللہ. تو بیبیاں دا ایک ہی ذہن ہے مولوی تو صرف اس وجہ تو ناراض نے مرداں نو تو ہمیشہ ہوراں دتیاں ساڈے لیے کی رکھے. باجی آپ کے لیے بھی وہ سارا کچھ ہے جو مردوں کے لیے ہے. جنت میں پہنچ تو جائیں، جو آپ کا دماغ سوچ سکتا ہے وہ ملے گا، جو آپ نے دنیا میں سوچا ہے نہیں ملا وہ بھی وہاں ملے گا. جس کو آپ نے آئیڈیل بنایا ہے دنیا میں وہ نہیں ملا، آپ والا دنیا میں بدھو تھا اور کوئی دوسرا بڑا اچھا لگتا تھا، آپ جنت میں پہنچے رب دے گا. اللہ کے پاس سیم تیار کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. ہزاروں لوگوں کی بھی ڈیمانڈ ہوئی تو ہزاروں کو ملے گا. جنت ہے اس چیز کا نام، کیونکہ وہاں سکون ہے، بے سکونی نہیں. وہاں ہاں ہے، وہاں نہ نہیں، وہاں سب ملنا ہے، وہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. صرف دنیا میں رکاوٹیں ہیں، بے سکونیوں کے ساتھ اگر دنیا گزری تو کیا گزری. میں دو مثالیں دے کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں، آپ نے جمعہ بھی پڑھا ہوا ہے. دیکھیے میں یہ مثال بڑی جگہ دے چکا ہوں، ہے مثال لیکن ہے لاجواب. میاں بیوی نا آپس میں لڑ پڑے، آپس میں لڑ پڑے اور لڑ کے علاج کروانے کہاں گئے کہ بابا جی کے پاس، جن کے بارے میں سنا تھا کہ وہ بہت اچھے بہت اچھے. وہاں جا کے اپنا دکھڑا سناتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی اچھا دکھڑا سنتے ہیں، باقی اگلی قسط میں پہلے کچھ کھا پی تو لینا. اندر آواز دی بیگم کو کہ محترمہ مہمان آئے ہیں کچھ بھیجیں. اس نے ایک چاقو اندر کو بھیج دیا پردے کے، تو یہ گھبرا گئے کہ ناشتہ ہونے لگا ہے، یہ کوئی اور مسئلہ ہے. پھر اس نے پیچھے چھوٹا سا تربوز جو ہے وہ ساتھ لڑکا دیا. انہوں نے دیکھا، دائیں بائیں دیکھنے کے بعد گھر کے مالک نے پھر واپس کر کے کہا کہ مہمان ماشاءاللہ عزت دار نے، معزز نے، کھان پین والے لگتے ہیں، یہ نال کی پڑھنا ہے، کوئی چنگی چیز بھیج. تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر تربوز، انہوں نے پھر دیکھ کے پھر وہی بول کے واپس کر دیا. جب 3-4 مرتبہ ہوا نا تو آنے والے کہنے لگے جی سانو اجازت دو اسی جائیے. ساڈے جانتے جو کوئی ناشتہ شروع کرے تو بھانڈے کھڑکائی جاوے تو خالی بار بار بھیجی جاوے، پریشانی تو ہوتی. ہم نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے جی ہم تو آپ کے پاس اپنا دکھڑا لے کے آئے تھے، آپ میاں بیوی آپس میں فٹ بال ہی کھیلنا شروع ہو گئے، کبھی آپ اس کی طرف کبھی وہ آپ کی طرف. تو جواب آیا جناب یہی سکون ہے جو حاصل ہے نا اسی پہ راضی رہے. مجھے پتا ہے کہ میرے گھر میں اس تربوز کے علاوہ اس وقت کچھ اور نہیں ہے، اسے بھی پتا ہے کہ میں نے اس کے علاوہ کچھ اور لے کے نہیں دیا. مجھے بھی علم ہے کہ میری جیب میں کچھ اور نہیں ہے، اسے بھی پتا ہے کہ میرے شوہر کے پاس کچھ اور نہیں ہے. لیکن میں نے بھی رب کا شکوہ نہیں کیا، شکر ہے کچھ اور اس نے بھی ایک دفعہ جواب نہیں دیا. جب میں نے مانگا جو اس کے پاس میسر تھا اس نے وہ بھیج دیا. تو جاؤ ایویں نہ لڑی جاؤ. بوڑھی نو سمجھا دیتا کہ جیڑا بندہ حاصل ہو گیا یہ تے راضی ہو جاتے، بندے نو سمجھا دیتا جیڑی مل گئی وہ کمی بیشیاں نہ. انسان میں ہوتی کمی بیشی ہے، اسی کے ساتھ تو ہم کہتے ہیں قبول ہے قبول ہے قبول ہے. تو جب قبول ہے 300 آدمیوں کی موجودگی میں کہہ کے آ گیا ہے، اب تنہائی میں قبول کرتے ہوئے کیوں بے سکونی ہوتی؟ جس دن یہ نقطہ سمجھ آ گیا میرے گھر میں فرنیچر نہیں تو بے سکونی ہے تو صحیح، لیکن نہیں وہ نال والی ورگا نہیں ہے، فلانی دے گھر جداں دا آیا اداں دا نہیں ہے. وہ جی ہمارے پاس گاڑی، بھئی گاڑی تو ہے، نہیں وہ والی نہیں جو نیا ماڈل دوسروں کے پاس ہے. وہ جی میرا گھر اچھا نہیں ہے، وہ بھئی ہے تو صحیح.
وہ نہیں جیسے ان کی اچھی ہاؤسنگ سوسائٹی میں میرا نہیں ہے. تو یہ حاصل کے اوپر ہم مطمئن نہیں. جو حاصل نہیں ہے یاد رکھیے ہاتھ میں ایک چڑیا درخت پہ بیٹھی 10 چڑیوں سے بہتر ہے. اس لیے راضی ہونا سیکھیے. اور دوسری مثال دینا چاہتا ہوں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی سے. اللہ کرے کہ سمجھ آ جائے. میرے محبوب یوں بیٹھے ہیں، مجلس جاری ہے، مہمان آ گیا. مہمان آ گیا، ظاہر مہمان کی مہمان نوازی. اب شہر میں ہماری طرح ہوٹل تو نہیں ہے کہ جیسے نہ کھوائی تو جا کے کھا لو. ہم نے رہائش نہیں دی تو کہیں رہ لے گا. مدینہ ہی سارا کچھ تھا. تو میرے محبوب نے چپکے سے اشارہ کیا، جن کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی وہ اما عائشہ کے حجرے سے لے کے آخری حجرہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ والا، وہاں تک پتہ کر کے آئے تو پتہ چلا کہ کسی بھی حجرے میں کھانا نہیں. اور جواب کیا آیا؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، رب کا بڑا کرم ہے. جیسے پہلے 29 دن آگ نہیں نہ جلی، آج بھی گھر میں آگ نہیں جلی. یہ نہیں کہا کہ کچھ ہے نہیں، اشارے سے بات سمجھا دی کہ ابھی چولہا نہیں جلا. میرے محبوب نے مسجد میں بیٹھ کے رب کا شکوہ نہیں کیا، غیر حاصل کی طرف نہیں گئے، بلکہ کیا کہا؟ اللہ کا کوئی شکوہ نہیں، متبادل ڈھونڈا، آلٹرنیٹ. کہا ہمارے مہمان کی مہمان نوازی کون کرے گا؟ ہمیں تو کہتے ہوئے شرم آتی ہے نا کہ جے میں کسی نو کہہ دیتا یا کسی نو ریکویسٹ کرتی کہ باجی ذرا میرا مہمان ہے، انہوں تے تسی دیکھ لو، تو کی پتا وہ دے حالات میرے ورگے ہی ہوں. ہمیں کہتے ہوئے شرم آتی ہے. ہم انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. امام الانبیاء نے انا کا مسئلہ نہیں بنایا، رب کا شکوہ نہیں کیا، بلکہ کیا کیا؟ متبادل ڈھونڈا اور کہا مہمان کی مہمان نوازی کون کرے گا؟ تو ایک چودھری نے نہ ہاتھ چک دیتا. اللہ سانو سارے ادا دا چودھری بڑھا رہا ہے. اور میں نے ریسرچ کی کہ وہ چودھری کیسے بنا تھا. پتا چلا کہ جس گھر میں 5 B's ٹھیک ہونا وہ بندہ چودھری ہوتا ہے. 5 B's. پہلی بی تو بیبے، دوسری بی تو بہن، تیجی بیٹی، چوتھی بیوی تے پنجویں بہو. انہاں چوں کوئی ایک بھی صحیح نسلی تے خاندانی تے ہسمکھ تے سمجھدار ویلکم کرن والی، جی آیاں نو کہن والی، ابو جی پریشان نہیں ہونا، ویریا ٹینشن لین دی لوڑ نہیں، سرتاج کیوں پریشان ہے، یہ بندہ چودھری ہوتا ہے، بھلے گھر گیا ہو یا نہ گیا ہو. جس بندے نے ہاتھ اٹھایا ہے، میں نے حدیث کی کتابیں کھنگال ماری کہ پتہ چلے کہ یہ گھر سے نماز پڑھنے آیا تھا. تو پتہ یہ چلا، سیاق و سباق بتاتا ہے کہ یہ کئی دن سے گھر ہی نہیں آیا تھا، مگر بڑا پرسکون ہو کے ہاتھ اٹھا دیا. بے سکونی نہیں ہے. سانو تو بے سکونی لگ جاندی نا جے پتہ لگ جائے بھی یہ بندہ ملن تو مینوں ہی ہوندا، محلے چ کسی نال ہور تے دعا سلام نہیں. یہ آ گیا ہے تے میں ہن کہاں کی فجر کی سلام پھیر کے جلدی سے کہتا ہے کوئی یار تو دسیا ہی نہیں، میں ویسے اسلام آباد جانا سی، تو پہلے دس نو میں کوئی پروگرام بناؤں، کوئی کھاندے پیندے، کوئی روٹیاں بوٹیاں کر دے. اللہ اکبر. بے سکون ہو رہا ہے نماز میں اور وہ پرسکون ہے مجلس میں. ہاتھ اٹھایا ہے، محبوب نے ساتھ روانہ کر دیا ہے. اور گھر جا کے دستک دے کے پہلی بات کیا پوچھی تھی اس نے؟ حدیث کے لفظ، گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ میرے ساتھ مہمان ہے، گھر میں کچھ کھانے کو. تو جڑا گھروں آیا ہوئے انہوں پتا ہوں میں آج گونگلو لے کے دے کے آیا کہ کدو. گھر میں مٹن ہے یا کیا ہے؟ کیا پکا ہے کیا نہیں پکا؟ جمعے کے بعد کیا کھایا ہے کیا نہیں کھایا؟ اور ہے یا نہیں ہے؟ کیا پوچھتا ہے؟ گھر میں کچھ کھانے کو ہے، میرے ساتھ مہمان ہے. اہلیہ آگے سے کیا بولی؟ کہنے لگی بسم اللہ، پرونے نال تانوں بھی ویلکم، انہاں نوں بھی ویلکم، بٹھاؤ. تے پولا جے نال کر کے حوصلہ تے تسلی دے دیتی، بچیاں دا کھانا پیا ہے، بچوں والا کھانا ہے. ماں حاصل، جو حاصل ہے اسی پہ راضی ہے. یہ نہیں کہا مہمان لے کے آئے ہو تو گھر میں کچھ دیتے تو صحیح، خبر تو لیتے ہے کہ نہیں، یا اندے کچھ پھڑی اندے ہو جے کم از کم. لیکن نہیں، ماں حاصل جو ہے اسی پہ راضی. رضیت باللہ ربا، اللہ میں بھی راضی، میرے بچے بھی راضی، میرا شوہر بھی راضی، میں مہمان کے آنے پہ بھی راضی، میں موجودہ حالات پہ بھی راضی. اور جب یہ کہہ کے کہا تو پھر شوہر نے آگے کیا کہا؟ پتا ہوئے نا جدو منن والی ہے تو پھر بندہ جو کہہ دے وہ منی جاتی. کیا بچیاں نو سوا دے؟
تے سون دا ٹائم کوئی نہیں سی مگر لے کے پولے پولے گودی لا کے اللہ اللہ کر کے نال سوائی جاندی ہے تے نالے شاعر کہندا ہے رزاق اپنے رزق کی تقسیم دیکھ لے ماں نے بھوکے لال تھپک کے سلا دیے. جب بچے سو گئے کھانا بننے لگا. پھر شوہر نے کہا کہ جب کھانا لگانا، کیونکہ عرب میں جب تک میزبان نہیں کھاتا تھا مہمان کھانا نہیں کھاتا تھا، اصول تھا. اور یہ ادب ہے کہ میزبان مہمان کے ساتھ بیٹھے. اب بیٹھوں گا تو وہ کیا کھائے گا؟ کھانا تو ایک مہمان جتنا ہے، بچوں کا کھانا ہے. اشارہ کیا کہ دیوا بجھا دے تے انہیں جان کے جنہیں بجھائی دا اویں نہیں بجھایا، پھر بھی عزت رکھی ماں حاصل، اپنا پردہ رکھا، پردہ داری رکھی. ایویں چادر یا کپڑا صحیح کرن دے بہانے تھوڑی جی اداں گھومی تے ہوا پئی نا تے دیوا بجھ گیا. تے شاعر کہندا ہے پلا مار کے بجھا گئی وہ دیوا تے اکھ نال گل کر گئی جاندیاں کہہ گئی لو تسی انجوائے کرو، تسی کھانا شانا کھاؤ تے میں سائڈ تے ہو کے تہاڈا انتظار کرنی. اب مہمان کھانا کھا رہا ہے، میزبان ماں حاصل کے اوپر خالی منہ، پچاکے مارنے بڑے اوکھے مگر وہ کر رہا ہے، وہ نبھا رہا ہے. یہی ہے سکون، اسی میں ہے چین، یہی ہے اطمینان. ماں حاصل ہاتھ میں کچھ نہیں، ہاتھ خالی ہے، زبان خالی ہے، منہ خالی ہے، مگر تعلق خالی نہیں، تعلق کھوکھلا نہیں. اعتماد ہے بڑا پرسکون، اللہ کے اوپر یقین ہے، بیوی کو شوہر پہ یقین ہے، دونوں کو بچوں پہ یقین ہے، بچوں کو ماں باپ پہ یقین ہے، اس گھر کو مدینے پہ یقین ہے، مدینے کو اس گھر کے مثالی ہونے پر یقین ہے. مہمان نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، سوئے، مہمان بھی پرسکون، شوہر بھی پرسکون، بیوی بھی پرسکون، بچے بھی پرسکون. میں نے ڈھونڈا تاریخ کی کتاب میں اس گھر والوں کا ایک شکوہ ہی مل جائے، شکوہ نہیں ملا، شکر ملی. وجہ یہ ہے کہ وہ مثالی بن گئے اور ان کی مثالیں آج آپ سننے پہ مجبور، میں سنانے پہ مجبور. اور جو سن لیتا ہے نا اسے بھی ایک دفعہ سکون محسوس ہونے لگتا ہے، اللہ کی قسم سکون محسوس ہونے لگتا ہے. تو آئیے، سکون کا سامان ہمارے اندر ہے، ہمارے وجود میں ہے، ہمارے دائیں بائیں ہے. جو ہمیں حاصل ہے اس میں بے شمار پہلو سکون کے ہیں. میری بیوی میں اگر ایک وجہ کوئی لڑائی کی ہے، بے سکونی کی ہے، تو ہزاروں وجہ رب نے سکون کی بھی رکھی ہیں، مگر میں بے سکونی تو دیکھ رہا ہوں، سکون تلاش نہیں کر رہا. اور جو چیز تلاش نہ کی جائے ہوتے ہوئے بھی اس پہ نظر نہ رکھی جائے، وہ پاؤں کے پاس بھی پڑی ہو تو پھر کیا آتا ہے نظر. لہٰذا اس اصول کے ساتھ یا سلام، دین میں اپنے سے بڑے کو دیکھ کے فالو کیجئے، آپ کو مزہ آئے گا، آپ کو سکون آئے گا. دنیا میں اپنے سے کم تر کو دیکھ کے رب کا شکر کیجئے، آپ کو مزہ آئے گا. اپنے سے کم تر کو کبھی دیکھ لیں، میرے پاس کتنی نعمتیں ہیں یار، اس کے پاس تو یہ بھی نہیں، یہ پھر بھی مزے سے سو رہا ہے، یہ خشک ٹکڑے کھا کے راضی ہے. یار میرے پاس کم از کم اتنا تو ہے نا، دہی تو ہے، میں رہتا تو بنا سکتا ہوں. اس کے پاس تو سادہ پینے والا پانی بھی وہ میسر نہیں ہے جو صاف ہو، جس کے گھونٹ بھر سکے. کبھی پتا کر جو چھپڑوں سے پانی پی رہے ہیں جانوروں کے ساتھ، پھر شکوہ ختم ہو جائے گا. ان علاقوں کا پتہ کر کے جہاں ایسا کڑوا پانی بھی نہیں کہ جس سے ہم وضو کر سکے، اور نیچے زمین سے ہزاروں فٹ نیچے جا کے ایسا بھی انہیں میسر نہیں، تجھے تیرے اپنے فیصلہ باد کے کڑوے پانی کی شکایت ختم ہو جائے. انشاءاللہ درس کا مقصد وقت گزاری نہیں تھا. جو وقت گزرتا ہے مشکل سے گزرتا ہے، بے سکونی سے گزرتا ہے. بدلنے کی ایک ادنا سی کاوش تھی، اللہ قبول کرے، تھوڑی میں اللہ برکت دے. ان الفاظ کے معانی اور مقاصد اور مطالب اللہ پورے کر دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.